अस्सलाम वालेकुम। तमाम अखराजात और मुनाफा की मालूमात से पहले अर्ज़ करता चलो कि अगर आप मेहनती हैं और चूज़ों की निगहदाश्त आपके लिए मुश्किल काम नहीं, तो 50,000 की जगह 75,000 कमाना भी आसान रहेगा। अमूमन पहले दिन का 5,000 चूज़ा खरीद कर 28 दिनों तक परवरिश करके बेच देने से इतनी कम बचत नहीं होती, लेकिन आजकल ज़्यादा गर्मी और खुराक की बढ़ती कीमतों के बायस इन मुश्किल हालात में भी इस कारोबार की ये वाली तरतीब आपको अच्छी खासी आमदनी देती है। इस शरह आमदन में आसानी से इजाफा भी किया जा सकता है, जिसके बारे में कुछ देर बाद बात होगी। तवज्जो कीजिएगा कि 5,000 चूज़ा खरीदा गया, फी चूज़ा 21 रुपये और गाड़ी का किराया शामिल करके ये 5,000 चिक्स टोटल 1,10,000 रुपये में इस रिहाइशगाह पे पहुँचे। चूँकि 28 दिनों के बाद इस फ्लाक को फ़रोख्त कर दिया जाएगा, तो सबसे पहले हम मजमूई अमवात को 5,000 चूज़ों में से निकालेंगे, जो कि ज़्यादातर पहले ही हफ्ते में हुई थी। कुल अमवात 300 थी, यानी शरह अमवात 6% रही, तो बाकी टोटल 4700 पट्ठे पट्ठियाँ बेचे गए। बेचने के वक्त किलोग्राम के हिसाब से रेट लगेगा। 28 दिनों में 4700 बर्ड्स का मजमूई वज़न 950 किलोग्राम रहा। टोटल 39 बैग खुराक इस्तेमाल हुई। खुराक के एक बैग की कीमत 4,200 रुपये है, तो 39 बैग के हिसाब से 1,63,800 रुपये ग़िज़ा पे खर्च हुए। इसके अलावा जरासीम कुश दवा, बिस्तर, बर्तन, अद्वियात, वैक्सीन, बिल बिजली और दीगर 28 दिनों के अखराजात 8,500 रुपये हुए। बर्ड्स खरीदने वालों ने 350 रुपये फ़ी किलोग्राम का रेट लगाया, तो 4700 परिंदों का टोटल 950 केजी यानी 950 किलोग्राम वज़न 350 रुपये के हिसाब से 3,32,500 रुपये देगा। अब हम इसमें से अखराजात निकालेंगे, यानी चूज़ा कीमत 1,10,000, खुराक 1,63,800, दीगर अखराजात 8500, कुल मिलाकर 2,82,300 रुपये बने। गाड़ी वाले से ली गई 3,32,500 रुपये रकम में से मजमूई अखराजात 2,82,300 रुपये निकाल लें, तो लगभग 50,200 रुपये आमदनी हासिल हुई। खुराक 39 बैग मतलब टोटल 1950 किलो ग़िज़ा खाकर 950 केजी वज़न दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक चूज़ा पहले दिन से 28 दिनों तक लगभग 415 किलोग्राम खुराक खा गया, जो कि बहुत ज़्यादा है, और औसत वज़न सिर्फ 202 ग्राम आया। अब आगाज़ में 50,000 को 75,000 में तब्दील करने की जो बात की थी, उसके लिए इन 10 पहलू को बगौर सुनिए, समझिएगा। पहला, यहाँ मौसूल किए गए 5,000 चूज़ों में बी और सी ग्रेड चिक्स भी आए। यहाँ पे खुराक का ज़िया भी होता रहा। दर्जा हरारत और नमी कंट्रोल ना होने की वजह से 300 बर्ड्स की अमवात हुई। फीड रेट में भी इजाफा होता गया वक्त के साथ साथ। जब चूज़ा सेल किया गया तो सेल रेट भी कम मिला। एक ही मरतबा इन्होंने सारा फ्लाक उठवा दिया। खुद लोकल सतह पे, मकामी सतह पे इसको फ़रोख्त ना किया, काफ़ी जल्दी उठवा दिया। इसको 30, 35, 38, 40, 45 दिन तक भी लेके जा सकते थे। वज़न ज़्यादा होता, ऐन मुमकिन था, रेट भी ज़्यादा लगता और मुनाफा की शरह भी बढ़ती। बर्ड्स को कुछ अमराज लाहक हुए, जिसकी वजह से आहार पे वजन कम आया। वक्त के साथ साथ ना तो इन परिंदों की ग्रेडिंग यानी कि छांटी की गई और ना ही नशोनुमा में इजाफा करवाने वाली अशिया का कुछ खास इस्तेमाल किया गया। इल्म होना चाहिए कि किसी भी फ्लाक से आप कितनी आमदनी हासिल करेंगे, उसका बड़ा दारोमदार इस बात पे होता है कि आपने जो चिक्स खरीदे हैं उनका मयार कैसा है। अगर चूज़े मयारी हैं तो शरह आमदनी भी बेहतरीन होगी। इसीलिए मैं आपसे मुख्तलिफ वीडियोस में शेयर कर रहा होता हूँ कि 34-35 ग्राम से कम वज़न वाला चूज़ा ना ख़रीदें, क्योंकि आगाज़ से ही कमज़ोर चूज़ों का बाद में अच्छा वज़न लेना आपके लिए एक मुश्किल सा हदफ बन जाता है। ख़ास तौर पे इस तरह की मनसूबाबंदी में जब आपने 28 दिनों, 1 माह, 35 या 40 दिनों बाद बर्ड उठवाना हो। जितने ज़्यादा बी और सी ग्रेड चिक्स आएंगे, उतना बर्ड उठवाते वक्त मजमूई वज़न कम निकलेगा। लिहाजा 50 को 75,000, 75,000 को लाख के लगभग ले जाना है, तो ए ग्रेड का मयारी तंदुरुस्त चूज़ा खरीदें, चाहे 1 या 2 रुपये चूज़ा महंगा पड़े, क्योंकि 1-2 रुपये के हिसाब से जितना भी इजाफी खर्च आएगा, उस हिसाब से चूज़ों का अच्छा वज़न भी बेहतरीन आमदन देगा। बर्ड्स कम बीमार होंगे, कम मरेंगे। यहाँ इस फ्लाक में कुछ बर्ड्स आगाज़ से ही कमज़ोर, सुस्त और नाकस मयार के थे, जिसकी वजह से इतना अच्छा मजमूई वज़न नहीं आया। यहाँ अच्छी हिकमत अमली ना होने की वजह से वक्तन फ़ौक्तन ग़िज़ा का ज़िया भी होता रहा। इस कारोबार से हमेशा मुनाफा हासिल करना है तो खुराक को ज़ाया होने से बचाइएगा।
کیونکہ سب سے بڑا خرچہ یہی ہے، چاہے اس کے لیے ایسے مناسب برتنوں کا انتخاب کرنا پڑے جن میں سے خوراک نیچے نہ گرے، چوہوں کو کنٹرول میں رکھنا پڑے، خوراک کی تقسیم کے درست اوقات رکھنے پڑے، خوراک کی ذخیرہ اندوزی بہترین قسم کی ہو، ارد گرد سوراخ بند کرنے پڑے، یا دن کو 3 سے 4، 4 سے 5 مرتبہ وقفے سے تھوڑی تھوڑی غذا تقسیم کریں تاکہ پہلی والی غذا استعمال ہو جائے، برڈز اسے کھا لیں۔ یہاں پہ حالانکہ 2 کولر لگائے گئے، اس کے علاوہ ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافہ کے لیے دن کو 2 سے 3 مرتبہ پانی کا سپرے بھی کیا گیا۔ اس کے باوجود نہ تو دن کے گرم اوقات میں ٹمپریچر کنٹرول میں رہا اور نہ ہی نمی میں کوئی خاطرخواہ اضافہ ہو سکا۔ اگر ٹمپریچر کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ کے برڈز ہانپنے لگتے ہیں، اور ہانپنے کے لیے جو بھی طاقت آئے گی وہ غذا سے آئے گی، لیکن اس طاقت کو یہ اپنا وزن حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے اسے یوز کریں گے۔ اگر نمی کم ہوگی تو سانس کی نالی، ہوا کی تھیلیاں، نظام تنفس بہت زیادہ متاثر ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ 300 برڈز کی اموات دیکھنے کو ملی۔ اگر اتنی زیادہ تعداد میں یہ برڈز نہ مرتے تو یقیناً وزن بھی زیادہ آتا اور منافع بھی۔ لہٰذا برڈز رکھیں تو موسم کی مناسبت سے اپنے پرندوں کو سہولتیں بھی دیں، اس کی کسر آگے جا کے نکل جائے گی۔ جو فیڈ بیگ پہلے 2800، 3200، 3400، 3600، 4000 میں ملتا تھا، وہ آج کل اس فارم پہ جب چوزا ڈالا گیا تو 4200 روپے کا ایک بیگ دستیاب ہوا۔ لہٰذا فیڈ ریٹ کا بڑھنا بھی منافع کی شرح میں کمی کا باعث بنا۔ اسی چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ گھریلو پیمانے پہ اپنے برڈز کے لیے، چکس کے لیے فیڈ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں خوراک کے اخراجات میں مزید کمی ہوگی۔ جس وقت برڈ اٹھوایا جاتا ہے، یہاں پہ جو ریٹ لگا وہ 350 روپے یعنی 350 روپے فی کلو کے حساب سے تھا۔ عموماً ریٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل زیادہ گرمی کے باعث تمام فارمر سے برڈ سنبھالا نہیں جاتا، اس لیے فارمنگ تھوڑی سی کم ہے۔ لیکن اگر اسی کام کو ایسے ہی جاری رکھا جائے، جیسے ہی موسم تبدیل ہوگا اس وقت یہ جو 350 روپے فی کلو والا ریٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب 1-1.5 ماہ کے لیے آپ اپنے پاس برڈز رکھیں، ان کی پرورش کریں، اس کے بعد سیل کرتے وقت کوشش کیجئے گا کہ آپ خود اس کو فروخت کریں مقامی سطح پہ یا گرد و نواح میں، یا ایسے حضرات سے رابطہ کریں کہ جو اپنی ہی گاڑیوں میں اس کو لوکل سطح پہ فروخت کرتے ہوں۔ ایسے آپ کو زیادہ پیسہ آئے گا، زیادہ منافع ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک ہی مرتبہ کسی ایک ہی بروکر سے بات کر کے سارا مال اٹھوا لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ برڈ کو تھوڑا لیٹ اٹھوائیں، بجائے 28 دنوں کے اس کو آپ 34، 35، 38، 40 دنوں پہ لے کے جائیں، کیونکہ اس سے بھی شرح آمدن میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو برڈز موجود ہیں، آغاز میں ہی پہلے 1 ہفتے کے دوران ان کے اوپر ایکولائی، پھپھوندی اور دیگر اس طرح کے پیتھوجنز جرثوموں نے حملہ کیا کہ جس کی وجہ سے پہلے ہفتے میں بھی اتنا اچھا وزن نہیں آیا۔ اس لیے میں نے ویڈیو کے بالکل سٹارٹ پہ عرض کیا تھا کہ آپ کو اگر پرندوں کی نگہداشت کرنا آتا ہے، آپ اس کام میں ماہر ہیں، تو آپ یقینی طور پہ منافع کے تناسب میں بھی اضافہ کروا سکتے ہیں۔ چھانٹی یعنی کہ گریڈنگ نہ کرنا فارمرز کے لیے اس لیے نقصان دہ ہے کیونکہ جو چوزے کم وزن کے ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے لاغر ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں تندرست برڈز کے درمیان ہی رکھیں گے تو آخر تک ان کا وزن صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ لہٰذا بہترین حکمت عملی ہوتی ہے کہ ایسے چوزوں کو، ایسے چکس کو آپ علیحدہ کریں، علیحدہ کر کے آپ ان کی نشو و نما میں اضافہ کروانے کے لیے مختلف پروڈکٹس کا استعمال کروائیں، جو میں مختلف ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ جو 50 سے 75 ہزار سے لے کے 1 لاکھ کے درمیان آپ کے ساتھ آمدنی میں شیئر کر رہا ہوں، یہ والا منافع ان حضرات کو ہوتا ہے جن کا دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں فلاک ہو۔ پہلے فلاک میں آپ کا سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے ہاؤسنگ کی صورت میں، یعنی آپ جو رہائش کا بناتے ہیں، جو شیڈ تعمیر کریں۔ بعض اوقات اس تیار کی گئی عمارت کی قیمت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دوسرا اور ہو سکتا ہے تیسرے فلاک تک بھی انتظار کرنا پڑے۔ اس کا دار و مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے مہنگے مٹیریل کا استعمال کیا ہے، کتنی بڑی رہائش کا بنائی ہے۔ سب سے اہم یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے پاس چکس لے کے آئیں، چکس کو اپنے پاس لانے سے پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں، سیکھ لیں، کسی کے پاس جا کے کام کر لیں کہ بروڈنگ کسے کہتے ہیں۔ بروڈنگ وہ عمل ہے کہ جس میں آپ کو چوزوں کو آغاز میں اس طرح کے ماحول سے، اس طرح کی پرورش والے عمل سے گزارنا پڑتا ہے کہ جس میں ان کے لیے درجہ حرارت، نمی، روشنی، غذا، پانی، جگہ اور دیگر ضروری پہلو کا خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ پہلا 1 ہفتے سے لے کے 10 دن یہ چوزوں کے لیے نازک ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اگر ان کی صحیح طریقے سے کیئر کر لیتے ہیں، اس مشکل مرحلے سے انہیں گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اگلے 3 سے 4، 4 سے 5 ہفتے آپ کے لیے انتہائی آسان رہتا ہے۔ اسی بروڈنگ کو، اسی پہلے ہفتہ 10 دن کی مینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر ارشد ویٹنری کلینک پہ
بہت سی ویڈیوز نظر آئیں گی۔ نشو و نما میں اضافہ کروانے والے پروڈکٹس کا ذکر آپ کے ساتھ اس لیے کیا ہے کیونکہ گرمیوں میں دن کے گرم اوقات میں آپ کے برڈ صحیح طریقے سے غذا نہیں کھاتے۔ ہم نے 1 ماہ یا 1.25 سے 1.5 ماہ کے اندر اپنے برڈ کو سیل کرنا ہے، ہمیں اس کا وزن چاہیے، ہمیں غرض نہیں ہوتی کہ موسم سرما چل رہا ہے، گرما یا کوئی اور موسم، لہٰذا یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ خوراک میں دہی کا استعمال کریں یا وے پاؤڈر کا یا پانی کے اندر کاربونیٹڈ مکسچر، لیور ٹونکس، اور اس کے علاوہ بھی نشو و نما میں اضافہ کروانے والی ایسی میڈیسنز، ایسے پروڈکٹس آپ کو قریبی ویٹنری کلینک سے دستیاب ہو جاتے ہیں جو آپ کو گرم موسم میں لازمی اپنے برڈز کو دینے چاہیے تاکہ ان کا ہاضمہ خراب نہ ہو، وہ اچھی طرح سے غذا کھائیں، بہترین قسم کا ان کا وزن آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔